لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبيها. صلى الله عليه وسلم. آخر سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرح سما کر مرحومہ صفدری بانو بنت صدیق حسین کی روح کو حساب سے تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، زحمت نہ ہو، تھوڑا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مومنین سے ڈسٹرب بھی نہ ہو سکے. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس سال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک خاتون کے سوم کی مجلس ہے. ہر دور میں اہل نظر، اہل ادب، اہل فکر، اہل شعور، اہل فن نے عورت کے مختلف زاویوں پر بقدر ظرف و ذہنیت روشنی ڈالی ہے. جیسے جیسے عورت کے پہلوؤں کو دیکھا جانے لگا، ویسے ویسے تحریریں، تقریریں، تنقیدیں، تبصرے ہونے لگے. الفاظ و جملوں کی بندش سے مفاہیم آشکار کیے جانے لگے. کسی نے عورت کے کمزور، ناتواں، ضعیف جسم کو دیکھا تو لونڈی، باندی، کنیزی کا تصور قائم کیا. کسی نے حسن و جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا تو عشق و محبت کی داستانیں رقم کر بیٹھا. کسی نے جذباتیت کی فراوانی کو دیکھا تو ناقص العقل ہونے کی تعبیر پیش کرنے لگا. گویا قلم کی دنیا سے فلم کی دنیا تک جتنی زبانیں چلتی رہی، جتنی تحریریں آتی گئیں، جتنے لوگ لکھتے گئے، ہر ایک نے اس حقیقت کو افسانوی شکل دینے کی کوشش کی. کسی نے عورت کے مزاج کو دیکھا، کسی نے جسم و جسمانیت کو دیکھا، کسی نے ظاہری صورت کو دیکھا، کسی نے خد و خال کو دیکھا، کسی نے اس کے ظاہری احساسات کو دیکھا. مگر حقیقت یہ ہے
کہ جتنی بھی تعبیریں اس معمے کو حل کرنے کے لیے کی گئی ہیں وہ صرف ایک زاویے کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے تمام تر زوائے پلٹ کے جاتے ہیں اس کے ایک عنصر کی طرف کہ عورت صرف ماں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، عورت صرف ماں ہے، اس کا پورا وجود، اس کے جسم کی ساخت، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے رہنے کا سلیقہ، اس کی حیات کے پہلو میں، ہر پہلو میں اس کے احساس سے مامتا کی جھلک نظر آتی ہے۔ غور کیجیے گا، چھوٹی سی بچی کا گڈے اور گڑیا سے کھیلنا یہ کھیل کھیل میں کھیل نہیں ہے بلکہ فطرت کے تقاضے ہیں جو مامتا کو اس کی جبلت میں پروان چڑھاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ گڑیا گڈے سے کھیل نہیں رہی ہے، یہ ایک مامتا ہے جو بچپن ہی میں آغوش ہی میں پروان چڑھا رہی ہے۔ اور اگر زندگی کے آگے چل کے مرحلوں کو دیکھیں تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی اسکول جا رہی ہے، ایک لڑکا اسکول جا رہا ہے، دونوں کے ہاتھ میں کتابیں ہیں مگر دونوں کے کتابوں کے پکڑنے کا اسٹائل الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے۔ ایک نے کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کتاب کا رخ زمین کی طرف ہے، چلا جا رہا ہے، مگر جب لڑکی نے کتاب پکڑی ہوئی ہے تو کتاب ہاتھ میں ہے اور ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، اس کو سینے سے لپٹا کے کتاب کو لے جا رہی ہے۔ یہ دونوں کے کتاب پکڑ کے چلنے میں اختلاف نہیں ہے، فطرت جہاں مامتا کو پروان چڑھانا چاہتی تھی وہاں بلندی کی طرف کتابوں کو لے کے جانے لگی۔ ایک صلوات پڑھنے محمد لہذا عورت کے جتنے بھی زاویوں پر گفتگو کی جائے عورت کا حقیقی زاویہ ماں ہے۔ اور غور کیجئے گا، حقیقت ایک جملہ اور کہہ دوں، صرف عورت کا پہلو ماں ہونا ہی نہیں بلکہ ماں ہونا عورت کے لیے ایک شرف ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ماں ہونا عورت کے لیے ایک شرف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سیاست کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر خانہ پیغمبر میں تو بہت سی خواتین آئیں مگر پیغمبر کے وجود سے کسی کو شرف مادریت اگر عطا کیا گیا ہے تو وہ سب کو عطا نہیں کیا گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، سیاست کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر بہت سے اپاہج رشتے پیغمبر کی طرف بڑھے مگر ان بڑے ہوئے رشتوں پر بھی خدا نے وعدہ کیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس عطائے کوثر کا تقاضا یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں، اس کے لیے قربانی پیش کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ آیت قرینہ ہے کہ یہاں کوثر سے مراد کوئی ذات ہے، نہر نہیں۔ غور کیجئے گا، علماء تشریف فرمائیں، یہ قرینہ ہے، پہلی آیت تیسری آیت کے لیے قرینہ ہے، اور جب یہاں تک بات آ گئی تو یہ بھی طے ہو گیا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ علم منطق کا ایک قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں اس لیے تصدیق چاہوں گا، علم منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک کلی کے بہت سے مفاہیم ہوں، ایک کلی کے اگر بہت سے مفاہیم ہوں تو سب سے پہلے جب اس کلی کو سنا جاتا ہے تو جو سب سے قریب کا مفہوم ہوتا ہے وہ اس پر حمل کیا جاتا ہے۔ آسانی سے میں کہہ دوں کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ظاہر ہے ہر بیٹا چہیتا ہوتا ہے مگر کوئی خاص بیٹا ہوتا ہے جسے چہیتا کہا جاتا ہے، تو جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کے بیٹوں میں چہیتا کون ہے تو جو اس کا چہیتا ہوتا ہے ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ میں عام زبان میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو ایک مفہوم ایک کلی کے متعدد مصادیق ہوتے ہیں،
تو اس کلی کو سب سے پہلے کس مصداق پر حمل کیا جائے گا؟ تو جو اس سے قریب ترین مصداق ہوگا اس پر حمل کیا جائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب پیغمبر کے دشمن تو بہت ہیں، گھر میں بھی دشمن ہیں، باہر بھی دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، اچھے بھی دشمن ہیں، برے بھی دشمن ہیں۔ اب پیغمبر کا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے پہلے کون سا دشمن ہے جو بے اولاد رہے گا۔ قدرت بتانا چاہتی ہے اگر مصداق قریب ہو تو دور والے کی بات نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا ماں ہونا، توجہ کیجئے گا، ماں ہونا ایک شرف ہے، اور یاد رکھیے گا یہ شرف ہر شاخ پر نہیں کھلتا، یہ شرف ہر شاخ پر نہیں آتا۔ اس شرف کے پانے کے لیے بھی ان شاخوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی جڑوں میں پاکیزگیاں ہوا کرتی ہیں۔ غور فرمائیے گا، جن کے کردار بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ قدرت کا نظام ہے، جن سے جتنے اہم کام لینے ہوتے ہیں ان شخصیتوں کی تربیتوں کا انداز بھی اسی طریقے سے اپنایا جاتا ہے۔ جب ماں کا ذکر آ گیا ہے تو آئیے میں ایک ماں کا ذکر اور کر دوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ماں کسے کہتے ہیں، ماں کی تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے، ماں کتنی قربانیاں پیش کرتی ہیں تاریخ اسلام کی۔ اگر میں ماؤں کا ذکر کروں تو آئیے ایک ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حدیث میں نے پڑھی ہے، ان ماں کا بھی ذکر کروں گا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک اور فاطمہ سے روشناس کراؤں جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، یعنی جنہیں ام البنین کہتے ہیں۔ چونکہ جن محترمہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے ان کے بھی 4 بیٹے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بنین کے لقب سے ذرا سا قریب ہے یہ معاملہ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ذات کا تذکرہ کر دوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ قدرت جن شاخوں پر اسلام کے شیریں ثمر کو لانا چاہتی ہے ان شاخوں کی تربیت بھی کس انداز سے ہوتی ہے، غور فرمائیے گا۔ روایات کے فقرے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کوفہ نیا نیا آباد ہوا تھا اور اس آبادی میں جناب حزام اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ جناب حزام کون تھے؟ جناب ام البنین کے والد کا نام، فاطمہ کلابیہ کے والد کا نام تھا حزام۔ حزام اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ کوفے کا ماحول خراب تھا، بگڑا ہوا ماحول تھا کوفے کا، تو آپ نے چاہا کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں میرے بچے نہ رہیں، تو اس وقت وہ وہاں سے کوفے سے باہر رہنے لگے، ہجرت کر گئے۔ یہاں سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جس علاقے میں بچوں کا دین خطرے میں پڑ جائے اس علاقے سے ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسے ماحول، ایسا وقت آئے کہ جہاں دین خطرے میں پڑ جائے۔ ابھی تک تو دنیا ہی خطرے میں ہے، کیونکہ ستہ کے لوبیوں نے ایسے ماحول بنا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماحول گرم ہے، اور اب جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ اب تو لب کشائی کی بھی گنجائش نہیں ہے، گھور کلیوگ ہے، اب تو جاہل کو جاہل بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اس علم کی ترقی کے دور میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جب دین خطرے میں پڑ جائے تو آدمی کو وہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ جناب حزام ہجرت کر کے باہر آئے، اپنی بیٹی جناب فاطمہ کلابیہ کو تربیت دے رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تربیت دیتے ہیں، کیسے تربیت دیتے ہیں؟ ان سے فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کو روزانہ ایک سورہ یاد کرنا ہے، اور جب سورہ یاد ہو جاتا تھا اور آپ سناتی تھی تو آپ کے والد محترم 1 دینار آپ کو، 1 روپیہ سمجھ لیجیے، 1 دینار 1 روپیہ آپ کو تشجیعی انعام کی شکل میں دیا کرتے تھے، یعنی آپ کو سورے کے حفظ کرنے کا انعام۔ دیکھیں یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بچے قرآن پڑھیں تو انہیں انعامات سے نوازا جائے تاکہ ان کے اندر مزید شوق پیدا ہو۔
اور تعلیم قرآن کتنی ضروری ہے اس دور میں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب تک جو قرآن نہیں پڑھتے انہیں بھی یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ دنیا جتنا قرآن سے بیزاری کا اظہار کرے، آپ کو اتنا قرآن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ دنیا اوراق جلا رہی ہے تو انہیں بتاؤ کہ تم کاغذ تو جلا سکتے ہو، ہمارے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے اسے نہیں جلا سکتے۔ اور میرے تو یاد رکھیے گا، یہ بھی محل تعامل ہے اور لمحہ فکریہ بات یہاں تک آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن جلایا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی تضحیق کی جا رہی ہے، ایک بار نہیں کئی بار ہو رہا ہے، حکومتوں کے اشارے پر ہو رہا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ کی نسلیں کہاں ہیں؟ کوئی ایک مسلمان ملک تو کھڑا ہو کے کہتا کہ ہمارے لیے کتاب کافی تھی اور اسی کافی کتاب کو تم جلائے دے رہے ہو تو ہمارا دین کہاں چلا جائے گا، ہماری شریعت کہاں چلی جائے گی۔ مگر یاد رکھیے میرے عزیزوں، یہ دعویٰ بھی اللہ اور رسول کے لیے نہیں تھا۔ سیاسی دعووں کی حقیقت وہیں سمجھ میں آتی ہے جب انقلاب کا ڈنکا بجے تو وہ لوگ خاموش نظر آنے لگتے ہیں، لیکن جو انقلاب کے رہرو ہوتے ہیں، جو انقلاب کے خوگر ہوتے ہیں، انہیں ہر محاذ پر قرآن یاد رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ظلم کا دربار سجا تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ یو این او کی میٹنگ ہو رہی تھی، دنیا کے ممالک کے نمائندے وہاں جمع تھے، ایک ایران کا نمائندہ بھی وہاں جمع تھا، اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے پوری دنیا کو یو این او کے مادھم سے متوجہ کیا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ابدی ہے، یہ قرآن جلایا نہیں جا سکتا، اسے آتش توہین میں رکھا نہیں جا سکتا، اس کے اوراق کو تم نظر آتش کر سکتے ہو، اس کے مفاہیم جو ہمارے سینوں میں ہیں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے دیکھا ادب کے ساتھ قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کو چوما، آہستہ سے رکھا۔ میرے عزیزوں، اگر جوشیلا اور جذباتی خطیب ہوتا تو خطاب تو کر دیتا، احترام نہ کرتا۔ قرآن چوم کے بتایا ہے، چومنے کو بدعت کہنے والے اور ہیں، ظلم کے دربار میں عظمت کے ساتھ چومنے والے اور کاش حسبنا کتاب اللہ کہنے والی کوئی حکومت اس منزل پر آ کے عظمت قرآن کا جائزہ لیتی اور عظمت قرآن کا احساس دلاتی۔ فرمایا یہ قرآن ہے، قرآن ابدی ہے، لازوال ہے، اس کی سرمدیت پہ حرف آنے والا نہیں ہے، اسے آتش توہین میں جلایا نہیں جا سکتا، اس کے مفاہیم کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، جب یو این او میں یہ بات ہو رہی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ میں حکومت اسی کی بنتی ہے جس کو اسرائیل چاہتا ہے۔ اب اسرائیل کی پاور ملاحظہ فرمائیے، اسرائیل چاہے گا اسی کی حکومت بنے گی، چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریسک ہو، جو بھی پارٹی سत्ता میں آئے گی وہ تبھی آئے گی جب فنڈ اسرائیل سے جائے گا۔ اسرائیل ہی وہاں کی سत्ता کی حقیقی ذمہ دار ہوتی ہے، بلکہ کرسی وہاں ہوتی ہے مگر بیٹھنے والا یہاں سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اتنا پاور ہے اسرائیل کا، مگر وہی اسرائیل کا نمائندہ یو این او میں بیٹھا ہے اور یو این او میں امریکہ کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، یو این او میں امریکہ کو ویٹو پاور حاصل ہے، اس ویٹو پاور کے حاصل ہونے کے بعد بھی اسرائیل کا نمائندہ اس تقریر کے دوران اعتراض کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جو قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے اس کی زبان کو دبا دیا جائے، اس کے معیار کو گھٹا دیا جائے، اسے یہاں سے باہر نکال دیا جائے، مگر جب خدا عزت دینے لگے تو ذلیل کرنے والوں کو اسی مقام پر خدا ذلیل کر دیتا ہے۔ تقریر جاری رہی اور اسے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا عزت کا ڈنکا بجانے والے جب قرآن کے مقابل میں آتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم 1400 سال سے یہی کہہ رہے تھے، آل محمد کے خلاف قرآن کو استعمال کرنے والے کل بھی ذلیل ہوئے تھے، آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد
لہذا ایک سورہ روزانہ یاد کرنی. عظمت قرآن کی بات تھی اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ قرآن کی عظمت کو ہمارے اوپر واجب و لازم ہے کہ تعلیمات قرآن کو لوگوں کے درمیان رائج کریں. نہ جانے کب کیسا وقت آ جائے، ہو سکتا ہے حافظان قرآن پر حرف آ جائے، انہیں قتل کیا جانے لگے، ان کا خاتمہ کیا جانے لگے. تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہر آدمی تعلیم قرآن سے بہرہور ہو اور تعلیم قرآن اس کو معلوم ہو کہ علم قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی تعلیم قرآن سے گویا آشنا ہو. توجہ کیجئے گا، ایک سورہ شہزادی ام البنین روزانہ یاد کرتی ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹی سی ہیں، باپ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ رہی ہیں. جناب حزام ایک سورہ روز سنتے ہیں، 1 دینار انعام دیتے ہیں. اب غور کیجئے گا کس آغوش کو خدا کس طرح سے پروان چڑھاتا ہے جب اسے اس کی آغوش تربیت سے پلنے والے بچوں کو آگے بڑھانا ہو اور ان سے دین کا کام لینا ہو تو ان کی تربیت بھی کیسے کی جاتی ہے. غور فرمائیے گا، جناب ام البنین روزانہ سورہ یاد کرتی ہیں، 1 دینار اپنے بابا سے انعام میں پا لیتی ہیں. ایک روز ایک فقیر دروازے پر آیا. جناب حزام کی زوجہ جناب ام البنین کی والدہ گرامی نے دروازے پہ دیکھا ایک فقیر ہے، فوراً گئیں اور کچھ سامان اسے دیا. وہ لے کے رک گیا اور پوچھنے لگا کہ روزانہ ایک بچی آتی تھی جو مجھے خیرات میں یہ سامان دیا کرتی تھی، آج وہ بچی کیوں نہیں آئی جو آپ نکل کر آئی ہیں؟ توجہ کیجئے گا، آج وہ بچی کیوں نہیں آئی جو آپ آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بچی کچھ مریض ہے، بیمار ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکتی تو میں آ گئی. یہ کہہ کے پلٹی تھی جناب ام البنین کی والدہ کہ فوراً خیال آیا کہ اس فقیر نے اس کے بارے میں پوچھا کیوں. پلٹ کے فوراً پوچھا کہ تم نے اس بچی کے بارے میں کیوں پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی میں نے پوچھا. کہا نہیں بات بتائیے کیا بات ہے. کب اب توجہ سے جملہ سنیں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. اس نے کہا کہ اصل میں وہ بچی روزانہ خیرات کے سامان کے ساتھ مجھے 1 دینار دیا کرتی تھی. اللہ اکبر، مجھے 1 دینار اس خیرات کے سامان کے ساتھ دیا کرتی تھی. تو چونکہ آج وہ بچی نہیں آئی اس لیے اس کا دینار بھی نہیں آیا. اب جناب ام البنین کی والدہ کو احساس ہوا کہ باپ جو کچھ انہیں دیتے تھے حفظ قرآن کے طور پر، انعام کے طور پر، وہی پیسہ راہ خدا میں قربان کر دیتی تھی. یہ ہے ام البنین کا کردار. اب غور کیجئے گا، جس شجر میں اتنی صلاحیت ہو کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دے، اس کا حق تھا کہ اسے 1 بیٹا نہیں 4 بیٹے دیے جاتے اور 1 بیٹے کو باب الحوائج قرار دیا جاتا. جس کی ماں بچپن سے خیرات کرتی ہو اس کا نونہال اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ کیسے جانے دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. میرے عزیز غور کیجئے گا، یہ جناب ام البنین کا کردار تھا. اور ایثار اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ سب راہ خدا میں لٹا دیا جائے. قسم خدا کی وہ مصائب کا فقرہ ہے، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے. ضعیفی کا عالم تھا، بڑھاپے کا دور تھا. چاہتی تو 1 بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیتی، 3 بیٹوں کو کربلا بھیج دیتی، مگر نہیں، 4 بیٹوں کو بھیج کے بتایا کہ جس نے بچپن سے ایثار سیکھا ہو وہ ضعیفی میں ایثار کیسے فراموش کر سکتی ہے. اور کیجئے گا، اسی لیے اور توجہ فرمائیے گا، یہاں سے یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، ماں کے شیر کا اثر اور باپ کے لہو کا اثر مل کے ایک بندے کی تربیت میں مؤثر ہوتا ہے. ایک طرف ماں باپ کا لہو، ایک طرف ماں کا شیر اور ماں کا دودھ. اور یہ کربلا نے بتایا. توجہ کیجئے گا، آپ غور فرمائیے. جناب عقیل سے مولا کائنات نے کیا کہا تھا کہ میرے لیے بہادر خاندان کا انتخاب کرو.
اہل علم بیٹھے ہیں، بتائیے کیا عرب میں بنی ہاشم سے بہادر کوئی قبیلہ تھا؟ نہیں تھا۔ تو جب پورے عالم عرب میں بنی ہاشم سے بہادر کوئی قبیلہ نہیں تھا تو پھر حضرت عقیل کی نگاہ انتخاب جا کر بنی کلاب پر کیوں ٹھہری؟ دیکھیے فرق ہے، بنی ہاشم بھی بہادر ہیں، بنی ہاشم بہادر ہیں اور بنی کلاب بھی بہادر ہیں، مگر فرق یہ، بہت توجہ سے سنیے گا، فرق یہ ہے کہ بنی ہاشم تلوار کے دھنی ہیں اور بنی کلاب نیزہ برداری کے ماہر ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نیزہ برداری کے ماہر ہیں۔ اب غور کیجئے گا، بنی ہاشم بہادر ہیں، ان کی بہادری تلوار کی بہادری ہے، بنی کلاب بہادر ہیں مگر کیسے بہادر ہیں؟ نیزہ برداری کے فن سے آشنا ہیں، چونکہ علی جانتے ہیں کہ کربلا میں عباس کو باپ کے لہو کا اثر نہیں، ماں کے دودھ کی تاثیر کا اثر دکھا رہا، اس لیے ضروری تھا۔ اور اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے تلوار کی جنگ نہیں کی ہے، تلوار تو توڑ دی گئی تھی 9 محرم، جنگ کی ہے میرے مولا نے نیزے کی جنگ کی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی ایک ایثار ہے، زندگی بھر تلوار چلانا سیکھی مگر کربلا میں اس فن کو بھی عباس نے قربان کر دیا۔ تو جب ایثار ماں کے وجود سے پنپتا ہے تو اولاد تک ایثار رسایت کرتا چلا جاتا، سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ماؤں کا کردار یاد رکھیے گا، ماں اگر اچھی ہے تو تربیت اچھی ہوتی ہے، اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں کے کردار میں کوئی کمی آ جائے، ماں کی غذا میں کوئی کمی آ جائے، ماں کے عمل میں کوئی کمی آ جائے تو پھر وہیں سے اولاد کی تربیت بھی بگڑنے لگتی ہے۔ مشہور روایات بھی ہیں، مشہور واقعات بھی ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے، کسی نے مقدس اردبیلی کے بارے میں بھی لکھا ہے، روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جس نے یہ شکایت کی علامہ مجلسی سے یا مقدس اردبیلی سے کہ آپ کے بیٹے نے میری مشق میں تیر مار کے پانی کو ضائع کر دیا، میرا نقصان کر دیا۔ آپ نے فوراً بچے کا بازو پکڑا، گھر گئے اور اس کی ماں سے جا کے فوراً پوچھا، بتاؤ جب یہ تمہارے بطن میں تھا تو تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ کسی کے مشکیزے پہ تیر لگا دی؟ اس نے کہا میں نے تو نمازیں پڑھی، تہجد کی نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کہ آپ سوچو کچھ نہ کچھ تم نے ایسی غلطی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آیا، ایک دن آپ نے پڑوسی کے لیے انار بھیجے تھے، میں نے چاہا کہ یہ انار میٹھے ہیں کہ کھٹے، کھٹا ہے کہ میٹھا، اس کو چکھنا چاہا میں نے، پر بغیر توڑے تو چکھا نہیں جا سکتا تھا، اور توڑتی تو آپ کو پتہ چل جاتا، مقابل کو پتہ چل جاتا، اس لیے میں نے اس میں سوئی ڈال کر اور اس کا رس پی لیا۔ فوراً آپ نے تازیانیوں کو ہوا میں لہرا کے کہا، کاش تو نے اس انار میں سوئی لگا کے وہ ایک قطرہ حرام اپنے جسم میں نہ ڈالا ہوتا تو یہ اتنا بڑا ظلم نہ کرتا نظر آتا۔ اب سوچو میرے عزیزوں، جو کربلا میں تیر برسا رہے تھے، ذرا سوچو ان کی ماں نے کتنی خیانتیں کی ہوں گی، تب جا کے وہ اتنے ظلم کا عنوان بنے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ماں کی تربیت میرے، اور یاد رکھیے گا ماں کی تربیت انسان کو پھسلنے نہیں دیتی۔ ماں کی تربیت اگر اچھی ہے تو اگر بندہ بگڑ بھی رہا ہے تو یاد رکھیے گا ایک وقت آتا ہے جب ماں کی تربیت اس انسان کو نجات کے راستے پر لے کے چلی جاتی۔ میں آپ کو دو شخصیتوں کا ذکر اور کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ماں کی تربیت کا اندازہ ہو جائے، اور اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو انہیں ان تاریخی واقعات سے کچھ سبق مل جائے کہ ہمیں اس زمانے میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک زمانہ ہے، اس زمانے میں تربیت مشکل ترین مرحلہ ہے۔
تربیت ماں کی، ایک تو ماں کا انتخاب بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنا ایک مصیبت ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، ذرا سا اسے سن لیجئے پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا ایک ہوٹل میں گیا، پریشان تھا بہت، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ کہنے لگے حضور کیا بتائیں؟ کہا نہیں بتائیے کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جس گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس گھر کے بارے میں جب میں نے پتہ کیا تو لوگوں نے بڑے عجیب عجیب باتیں کی کہ گھر اچھا نہیں ہے، فقیر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، دنیا بھر کی باتیں خاندانی بیک گراؤنڈ بتانے لگے۔ تو اس لیے میں چاہتا تو یہ ہوں کہ وہیں شادی کروں، مگر جب تحقیق کرتا ہوں تو گھر اچھا نہیں ہے، گھرانہ اچھا نہیں ہے، لوگوں سے بات کی تو سب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا اچھا میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کے بارے میں پتہ کر لیں، اگلے ہفتے میرے پاس آئیں اور جس سے کہیے گا ان 2 بیٹیوں میں سے میں آپ کی شادی کر دوں گا۔ پہلے تو اس نے آناکانی کی، پر کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نام بتا دیجئے۔ انہوں نے نام بتایا، بیٹیوں کے 2 نام بتا دیے، اپنا نام بتا دیا، علاقہ بتا دیا کہ کہاں رہتے ہیں۔ چلیے 1 ہفتے تک اس آدمی نے خوب تحقیق کی، نوجوان نے، اور تحقیق کر کے واپس ہوٹل پہنچا اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہاں بھئی آ گئے؟ کہنے لگے جی آ گئے۔ کہنے لگے کیا سوچا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضور اگر برا نہ مانے تو بات کہوں؟ کہنے لگے بتائیے کوئی پریشانی نہیں۔ کہا آپ کی بیٹیوں کے چال چلن اچھے نہیں، ان کے ذرا معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کے ہاں معذرت چاہتا ہوں، شادی نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ نے تحقیق کی، آپ کسی نتیجے پر پہنچے، بہت اچھی بات ہے، آپ شادی نہیں کر سکتے نہ کیجیے، 1 کپ چائے میرے گھر پہ چل کے پی سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی پی سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، چلیے۔ اب یہ گھر لے کر آئے، جب گھر لائے تو دیکھا کہ ایک ماں ہے بوڑھی جو بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، ایک نوکر ہے خادم ہے گھر میں جو چائے بنا رہا ہے۔ چائے بنا کے لایا، بیٹھنے لگے، باتیں ہوئیں، 2-4 باتیں، اس نے دیکھا کہ گھر میں سناٹا ہے، کوئی نہیں، ایک بوڑھی ماں سامنے لیٹی ہے، ایک نوکر ہے اور ایک یہ۔ تو پوچھنے لگا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اب جو غور سے جملہ سنی کہ آپ کی وہ 2 بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا کس کی بیٹیاں؟ کہا آپ کی۔ کہا میری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا جوانی میں بھی تمہاری طرح تحقیق کا بھوت سوار ہو کے چلا تھا، میں بھی ایسا ہی محقق بن کے چلا تھا اور سماج میں ڈھونڈنے لگا، جب تحقیق کی تو ظاہر ہے کہ جس سے پوچھا اس نے الٹا ہی بتایا۔ اب میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیے، جس کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں تب پورا سماج اس کی بیٹیوں کی برائی کر رہا ہے، تو اب یہ سوچو جس گھروں میں بیٹیاں ہیں اس کے لیے سماج کا کیا رویہ ہوگا، کیا نظریہ ہوگا۔ اس لیے اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ وہ بدصورت ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کم پڑھی لکھی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کالی پیلی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان میں 10 برائی پائی جاتی ہے۔ گھروں میں بیٹیاں اس لیے نہیں بیٹھی ہیں کہ ان میں خامیاں ہیں، گھروں میں بیٹیاں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ ہمارا سماج کرپٹ ہو چکا ہے، ہمارا سماج بے ایمان ہو چکا ہے، ہمارے سماج نے غیبتوں کا بازار گرم کر لیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمارا روز مرہ کا یہی کام ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ادھر ایک آدمی پانی پینے کے لیے کیا گیا کہ یہ 3 آدمی اسی پہ شروع ہو گئے، اور وہ بھی سیراب ہو کے آیا، پھر یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا اور اس کے بعد یہ 3 مل کے اس پہ شروع ہو گئے۔ انہیں یہ بھی نہیں خیال آیا کہ ابھی اس کے ساتھ مل کے اس کو کہہ رہے تھے، اب اس کے ساتھ مل کے اس کو کہہ رہے ہیں۔ جب سماج اتنا کرپٹ ہو جائے تو ایسے سماج میں آپ کس بات کی امید کرتے ہیں؟ اس لیے ایسے سماج میں ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے۔ عورت پورے گھر کو سنبھالتی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ تربیت کے مرحلے کو مکمل کرے۔ پھر میں آپ کے سامنے کہوں گا تاریخی واقعات کو سمجھیے اور محسوس کیجئے، اگر ماں نے امانت میں خیانت کی ہے تو لگے گا کہ جنتی ہے پر جہنمی ہوگا، اور اگر ماں نے پاکیزگی سے تربیت کی ہے تو کردار اگر جہنم کی طرف بھی لے کر جائے تو بالآخر وہ جنت کی طرف پلٹ جائے گا۔
تاریخ کے دو واقعے میرے سامنے ہیں جہاں جنتی جہنمی ہو گیا اور جہنمی جنتی ہو گیا. یاد ہے آپ کو؟ دو راتیں ہیں، دو قاتل ہیں، دونوں نے نیت عصمت کے قتل سے کی تھی. رات بھر جاگے، ایک لفظ اور سن لیجئے، رات بھر جاگے یعنی معصوم کو ذہن میں رکھ کے شب بیداری کی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے، معصوم کا ماتم کر کے نہیں، رات بھر معصوم کو سوچتے رہے، پھر صبح کی. ان سے بڑا تو کوئی عابد شب زندہ دار نہ ہوگا. رات بھر جاگے ہیں دونوں، مگر دونوں کی صبح کے نتیجے بالکل الگ ملے ہیں. ایک ہے ابن ملجم، رات بھر جاگا، یہ سوچتا رہا علی کو ماروں یا نہ ماروں، علی کو قتل کروں یا نہ کروں. تو رات بھر جاگا ہے، شب بیداری بھی ہے، معصوم کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے. مگر ہوا کیا؟ شب بیداری تو ہوئی مگر شعور بیدار نہ ہوا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے میرے عزیزوں، شب بیداریاں جنت نہیں دلاتی، شعور کی بیداریاں جنت دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا جنتی تھا، جنتی اس اعتبار سے کہ علی کی بیعت کی تھی، اور ایسی ویسی بیعت نہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ یمن میں جب امام نے خط لکھا والی یمن کو کہ میرے چاہنے والوں کو بھیج، کتنے لوگ ہیں؟ اس نے 100 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن تیار کیا. امام نے کہا سب کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، سب میں سے چھانٹ جو ہمارا حقیقی چاہنے والا. تو اس میں سے 100 میں سے 10 کو منتخب کیا. ان 10 میں سے سردار بنایا ابن ملجم کو، اور ابن ملجم ان 9 لوگوں کا سردار بن کے امام کی خدمت میں آیا. جب امام کی خدمت میں آیا، امام نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا فوراً کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ. وہ حیرت میں تھا کہ مجھے دیکھ کے مولا نے انا للہ کلمہ کیوں جاری کیا. آپ نے پوچھا کہ ابن ملجم کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے کہا ہاں. کہا تم مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا توڑے گا تو نہیں؟ کہا نہیں. تاریخ کہتی ہے اس نے کہا نہیں توڑوں گا. اب تاریخ کا ایک جملہ اور سنیے، کرم قسم خدا کی، کائنات میں اگر کوئی کریم ہے تو خدا ہے یا علی ہے؟ یعنی آل محمد کریم ہے، لیکن علی کے اعتبار سے دیکھیے تو یا وہ علی ہے جو معبود ہے یا یہ علی ہے جو عبدیت کے سانچے میں ڈھلا ہے. کرم قسم خدا کی ملاحظہ فرمائیے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن ملجم بیمار ہوا تو میرے مولا نے اس بیمار کی تیمارداری کی، اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اسے دوا دیتے تھے، اسے صحت یاب کر دیا. تو ایک دن یہ کہنے لگا مولا آپ مجھے دیکھ کے بار بار کلمہ استرجاع کیوں جاری کرتے ہیں؟ تو روایت کہتی کہ امام نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہوگا. تو ابن ملجم نے کہا کہ مولا تو پھر مجھے آپ زندگی سے آزاد کر دیجئے، قبل اس کے کہ میں آپ کو قتل کروں آپ مجھے قتل کر دیجئے کہ صحیح تمام ہو جائے میرا. اللہ اکبر. امام نے فرمایا علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. میں تجھے پہلے کیسے مار دوں؟ ابھی تو نے جرم نہیں کیا، چھوڑ دیا میرے مولا. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ دولت اور عورت، قطامہ کے عشق نے اور شام کی دولت نے شعور کو اتنا مزمحل کر دیا کہ محبت کا سودا ہونے لگ گیا. اور یاد رکھیے گا جب آل محمد کی محبت کا سودا حسن، جمال اور دولت سے ہونے لگے تو پھر عقیدوں میں لوچ پڑ جاتی ہے اور عقیدے مزمحل ہو جاتے ہیں. اور جب عقیدے مزمحل ہو جائیں تو اچھا خاصا جنتی آدمی جہنمی ہو جاتا ہے. آپ بتائیے 19 رمضان سے پہلے جب اس نے علی کی بیعت کی تو جنتی تھا کہ نہیں؟ جب علی کی صحابیت میں تھا تو جنتی تھا کہ نہیں؟ جب علی کے ہاتھ سے دوا کھا رہا تھا تو جنتی تھا کہ نہیں؟ مگر شب بیداری کے بعد جب شعور تھپکی پا کے سو گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات جاگا تو مگر جنت کے وعدے سے جہنم کی آغوش میں چلا گیا. اور دوسرے مرحلے میں غور کیجئے گا، اور ابن یزید ریاحی ہے، غلام یزید کا ہے، نوکر یزید کا ہے، حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے، کربلا تک گھیر کے امام کو لاتا ہے، رات بھر جاگ رہا ہے، یہ بھی شب بیداری کر رہا ہے. مگر صبح میں اس کا شعور بیدار ہو گیا، باطل کا خیمہ چھوڑ
چھوڑ کر حق کے خیمے کی طرف بڑھا. لفظ بدل کے کہنا چاہتا ہوں جب شعور بیدار ہو جائے تو بندہ شام کی تاریکیوں میں نہیں رہتا, صبح کربلا کے اجالوں میں آ جاتا ہے. صبح کربلا کے اجالوں میں آ جاتا ہے. تو جہنمی ہو گیا تھا حر جب لجام فرس پر ہاتھ ڈالا, جہنمی ہو گیا تھا حر جب امام کو گھیر کے کربلا تک لایا, مگر جیسے ہی شعور بیدار ہوا جنتی ہو گیا. اب میں نے جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے وہاں امام کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ ماں کا کردار آپ کے سامنے آ جائے. جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو امام نے فوراً فرمایا ایھا الناس لا یفوتکم ابن یہودیہ, دیکھو یہ یہودیہ کا بیٹا یہ زنا زادہ ابن ملجم بھاگنے نہ پائے. آپ نے توجہ نہیں کی. جب اس نے سر پہ ضربت لگائی تو کہا یہ زنا زادہ بھاگنے نہ پائے. جب حر گھوڑے سے زمین پر آئے, حسین نے سر کو زانوں پہ رکھا, ہاتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ارشاد فرمایا اے حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. آپ نے غور نہیں کیا, کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. اور جب آخری سانسیں لے رہا تھا حسین نے ماں کو یاد کیا. جب ابن ملجم ظلم کر کے بھاگ رہا تھا علی نے ماں کو یاد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں پاکیزہ ہو تو یزیدیت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے, حسینیت تک آنا ہوتا ہے. مگر ماں کا کردار بد کردار ہو تو علویت کے سائے میں بیٹھ کے بھی آدمی جہنمی ہو جاتا ہے. ماں کے کردار کی عظمت یہ ہے میرے عزیزوں. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی مائیں زندہ ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ماں کا مکمل احترام کیا ہے. میرے عزیزوں یاد رکھنا ماں رشتوں کو سمیٹنے والی ذات ہے. یاد رکھیے گا تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ہیں, میں واقعات نہیں پڑھنا چاہتا مگر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں حقیقی ماں کون سی ہوتی جو رشتوں کی آبرو رکھتی. مشہور واقعہ ہے, بس خالی اشارے کے طور پر میں پڑھنا چاہتا ہوں. دو عورتیں لڑتی ہوئی علی کی خدمت میں آئی, یا علی بچہ میرا ہے, یا علی بچہ میرا ہے. کیا کہا میرے مولا نے؟ اکمبر تلوار لاؤ, دو ٹکڑے کریں, آدھے اسے دے دو, آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. کیا ہوا؟ جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی, یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دیجئے. پیچھے ہٹ گئی. اب سمجھ میں آیا مائیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک اصلی ماں, ایک نقلی ماں, ایک حقیقی ماں, ایک مصنوعی ماں, ایک اچھی ماں, ایک بری ماں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائے وہ اچھی ماں ہوتی ہے, جو اہنکار میں ڈوب کے رشتوں کو ٹکڑے کرنے پہ تیار ہو جائے وہ نقلی ماں ہوتی ہے. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. آپ نے غور فرمایا اب امت مسلمہ ہر ماں کے ماں ہونے پہ فخر نہ کرنا, یہ دیکھنا کہ کس ماں نے پوری دولت لٹا کر امت کی اولاد کو بشکل امت اولاد کو پروان چڑھایا, اور وہ بھی ماں تھی جو امت کو کٹوانے کے لیے میدان میں آ گئی. ماں ہونا کمال نہیں ہے, ماں ہونے کے بعد یہ کمال ہے کہ رشتوں کی آبرو کو محفوظ رکھے. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ماں رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائے تو اسے بزدل نہ سمجھنا, کوئی رشتے توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو اسے بہادر نہ سمجھنا. اس لیے کہ لڑاکا لڑ تو سکتی ہے میدان میں, بچوں کو بچا نہیں سکتی, اور جو پیچھے ہٹ جائے وہ بزدل نہیں ہوتی ہے, دولت لٹا کے پروان چڑھانا جانتی. آپ نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کی آبرو کا خیال رکھنے والی عورت سماج میں قابل قبول ہے اور قابل رحم ہے. میرے عزیز بس میں نے گفتگو تمام کر دی, بات ایک لفظ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. میرے عزیز رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ میں پیغمبر پہ کچھ پڑھوں, لیکن اب وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. لیکن چونکہ لفظ رحمت انہوں نے استعمال کیا تھا اس لیے میں ایک لفظ پیچھے سے ماں کی ذات سے مرتبط کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا
چاہتا ہوں. اور غور کیجئے گا یہ کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار. میں نے کہا تھا نا یا اللہ کریم ہے یا علی کریم ہے. علی کے کرم کو آپ نے دیکھ لیا, اب اللہ کے کرم کو بھی دیکھ لیں کتنا کریم ہے وہ پروردگار. اس نے کہا, حدیث قدسی کی لفظ ہیں, فرماتا ہے یا ابن آدم جعلتک فی بطن امک, اے ابن آدم میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا, مگر کس حال میں رکھا؟ اس حال میں رکھا غشیتک علی وجہک, میں نے تیرے چہرے پر ایک پردہ لگا دیا. کیوں پروردگار؟ لئلا یؤذیک رائحۃ الطعام, تاکہ تجھے ماں کے پیٹ میں ہونے والی بدبو سے محفوظ رکھا جا سکے. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے اور پھر میں نے تیرے چہرے کو تمہاری ماں کی پشت کی جانب موڑ دیا. کیوں؟ کہ تاکہ تمہاری ماں کے پیٹ میں آنے والی غذا سے تمہیں نفرت نہ پیدا ہو جائے اور بدبو تمہیں پریشان نہ کر دے. اور پھر خدا کہتا ہے ہم نے بطن مادر, قسم خدا کی, ناز برداری دیکھیے بندے کی, خدا کتنی ناز برداری کر رہا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بطن مادر میں رکھا تو بے سہارا نہیں رکھا, تیرے ایک طرف ماں کا گردہ رکھا, دوسری طرف ماں کا جگر رکھا, اور دونوں کے درمیان تجھے تکیہ لگا لگا کے رکھا. ہے کوئی خالق جو اپنی پہلی مخلوق کو مسند خلقت پر بٹھائے تو تکیوں کا سہارا دے کے رکھے؟ ذرا غور کیجئے قسم خدا کی. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے اور جب ہم نے تجھے تیری مدت کو مکمل کر دیا اور تیری مکمل مدت اس تاریک وادی میں ہو گئی تو ہم نے چاہا کہ تجھے اجالوں میں نکال دیا جائے. ہم نے فرشتہ رحم کو حکم دیا. کیا مطلب ہے؟ عام فرشتے کو نہیں, ایک فرشتہ ہے جسے فرشتہ رحم کہتے ہیں. لفظ آ گیا ہے, عورت بیٹی رحمت ہے, مگر لفظ رحم کو سمجھ لیجئے. انسان کی پرورش نقطہ اولا جس مقام پر پہنچتا ہے جہاں انسان کی خلقت ہوتی ہے اس علاقے کا نام رحم رکھا گیا. آج میرا جملہ باتیں ہو, کیا نام ہے اس علاقے کا؟ بطن مادر میں اس علاقے کو رحم کہتے ہیں. پروردگار تو نے بندے کی تخلیق کرنا تھی, اس کی خلقت میں اس علاقے کا نام رحم کیوں رکھا؟ کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں نے اپنی خلقت کو مقام رحم میں رکھا ہے. میں نے کہا مالک کیوں رحم میں رکھا؟ کہ میں رحمان اور رحیم جس علاقے میں رکھوں گا اس کا نام مرحم, جب دنیا میں آؤ گے جس آغوش میں رکھوں گا اس کا نام مادر مہربان. اللہ اکبر. لانے والا جو خدا ہے, خالق ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. جس علاقے میں رکھا ہے اس کا نام رحم رکھا, جس آغوش میں بھیجا اس کا نام بھی مادر مہربان رکھا. جن کو ہدایت کی ذمہ داری دی ہے اس کو رحمت للعالمین بنا کے رکھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے خالق بھی رحمان ہے, جس کو بھیجا جا رہا ہے اسے بھی علاقہ رحم میں رکھا گیا ہے, جس آغوش میں بھیجا گیا اسے بھی مہربان آغوش بنایا گیا, جو ہادی بھیجا گیا اس کی صفت بھی رحم رکھی گئی ہے. اب سمجھ میں آیا جب ہر طرف سے رحم ہی رحم ہے تو تمہیں ظلم کرنے کا ادھیکار نہیں ہے, تمہیں جبر و ستم کرنے کا اختیار نہیں ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا پھر خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے. جب تم لوگوں پہ رحم نہیں کرو گے, جو مخلوقات خدا پہ رحم نہ کرے اسے خدا سے رحم کی امید نہیں رکھنا چاہیے. ہم نے تمہیں بطن مادر میں رکھا, فرشتہ رحم کو حکم دیا, فرشتہ رحم نے تمہیں بطن مادر سے باہر نکالا, اپنے رحم کے پروں پہ رکھ کے نکالا. اس پروں پہ تم بیٹھ کے آئے, تمہارے پاس دانت تھے مگر کاٹنے کی صلاحیت نہیں تھی, ہاتھ تھے مگر پروں کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں تھی, پیر تھے مگر اتنی قوت نہیں تھی کہ دوڑ کے پروں سے آگے بڑھ جاتے. تم آئے ہو دنیا میں کمزور تھے, ناتواں تھے, بھوکے پیاسے آئے تھے, ہم نے تمہارے رزق کا انتظام کیا. اللہ اکبر. کب رزق کا انتظام کیا؟ جب تم لذت رزق سے آشنا نہ تھے, جب تم رزق کی لذت ذائقہ ٹیسٹ کو جانتے نہیں تھے, جب ہم نے تمہیں رزق دیا. سوچو میرے عزیزوں, جب خدا اس وقت رزق دیتا ہے جب ہم لذت رزق سے آشنا نہ ہو, تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم رزق سے آشنا ہو جائیں تو ہم سے رزق ہٹا لیا جائے؟
رزق دینا اس کا کام ہے، وہی رزق دے گا۔ محنت آپ کو کرنا ہے، کوشش آپ کو کرنا ہے، رزق اسے دینا ہے۔ اس نے ہر ایک کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی ہوگی، بہت خوبصورت تصویر، 800 سال پرانی تصویر تھی، مگر اسے اس دور میں پھر زندہ کیا گیا اور جیوت کیا گیا، تو پھر اس تصویر کو اسی رنگ میں ڈھالا گیا۔ تصویر کیا تھی؟ ایک مگرمچھ ہے جو منہ کھولے ہوئے ہے، اس کے اندر اس مگرمچھ کے منہ میں ایک پرندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور مگرمچھ کے دانتوں سے گوشت کرچ کرچ کے کھا رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگرمچھ منہ کھولے ہوئے ہے، پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دانتوں سے گوشت کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قدرت نے اس پرندے کا رزق مگرمچھ کے دانتوں میں رکھا ہے۔ پروردگار اگر مگر نے منہ بند کر لیا تو یہ جو کھانے آیا یہ خود ہی لقمہ ہو جائے گا، کہ نہیں، انتظام جب میں نے کیا ہے تو اگر مگر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ منہ بند کر نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ اس کے دانتوں سے گوشت نکالتا ہے ویسے ویسے مگرمچھ کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا کرم ہے کہ کسی کے رزق کو کسی کے سکون میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، کسی کے رزق کو پروردگار اتنی مشکلوں میں اس کا رزق کیوں رکھا؟ کہ تمہیں سبق پڑھانے کے لیے کہ رزق ہمیشہ سہولتوں سے نہیں ملتا، کبھی خطروں کے دامن میں بیٹھ کے بھی رزق کمانا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول ہم نے تمہیں رزق سے آشنا کیا اور تمہیں رزق دیا۔ میرے جو غور کیجئے گا، کب رزق دیا؟ جب ہم لذت رزق سے آشنا نہیں تھے۔ کیسا رزق دیا؟ کیسا رزق اس نے دیا؟ کہ آپ رزق دیکھیے، کہ تمہاری ماں کے سینے میں ہم نے 2 رگیں جاری کری، ان 2 رگوں میں لبنن خالصن، تازہ دودھ جاری کیا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ قدرت کا نظام ہے میرے عزیزوں، پوری دنیا کے نظام میں، لفظ بدلوں تو آسان ہوگا، حکومتوں کے نظام میں اور خالق کی حکمت کے نظام میں یہ فرق ہے کہ ہر حکومت میں پہلے ڈیمانڈ ہے، بعد میں سپلائی، پہلے طلب ہے، بعد میں عرض ہے۔ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہیے تو بنے گی۔ اللہ اکبر، بس آخری فقرہ سن لیجئے کیسا اس نے کہا، ہم نے خالی ماں کے سینے میں 2 شریان 2 جریان 2 رگوں کو جاری نہیں کیا ہے، بلکہ ان رگوں میں خالص دودھ دیا ہے، اور اس دودھ کی صفت یہ ہے کہ باردن فی الصیف وحارن فی الشتاء، باردن فی الصیف باردن فی الشتاء وحارن فی الصیف۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ جو ہم نے دودھ جاری کیا ہے اس دودھ میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ گرمیوں میں تمہیں ٹھنڈا ملے اور سردیوں میں تمہیں گرم دیا جائے۔ اللہ اکبر، جب ہمیں ٹیمپریچر کا علم نہیں ہے اس وقت بھی اس نے ہمارے جسم کے ٹیمپریچر کا خیال رکھتے ہوئے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلایا، سردیوں میں گرم دودھ پلایا۔ ہے کوئی آواز دیتا ہے پروردگار حدیث قدسی میں، ہے کوئی میرے جیسا خالق، ہے کوئی میرے جیسا مالک، ہے کوئی میرے جیسا کریم پروردگار جو اتنی ناز برداریوں سے تمہیں پال رہا ہو؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، مگر ہاں میرے بندے، جیسے جیسے تیرے میں تقویت آتی گئی، جیسے جیسے میں نے تجھے غذا دی، جیسے جیسے میں تیرا ساتھ دیتا گیا، تو قوی ہوتا گیا، پیر چلنے کے لائق ہوئے، ہاتھ ہلنے کے لائق ہوئے، وہ ڈگمگاتی ہوئی آنکھیں ٹھہرنے کے لائق ہو گئی، تمیز پیدا ہونے لگی، تو جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، مگر جب خلوتوں میں جانے لگا، تنہائیوں میں جانے لگا، بارستنی بالمعاصی، تو نے مجھ سے گناہوں کے ذریعے لڑنا شروع کر دیا، مجھ سے جنگ شروع کر دی، میری مخالفت شروع کر دی، میں نے ساری ناز برداریاں تیری کی، مگر تو نے طاقت پانے کے بعد مجھ سے لڑائی شروع کر دی، میرا گناہ شروع کر دیا، پھر بھی بندے میں نے تجھے چھوڑا نہیں، جب تو نے دعا کی میں نے قبول کر لی، جب تو نے مجھے پکارا تو میں تیری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ گیا، جب تو نے دستے سوال دراز کیا میں نے تیری حاجتوں کو پورا کر دیا۔ ہاں، کیا میرے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے غور فرمایا، یہ بندے کی ناز برداریاں، ایک لفظ کہہ کے بات ختم کر دوں، کس کی ناز برداریاں؟ یہ ہر بندے کی ناز برداریاں ہے میرے عزیزوں۔ پوری کائنات
کہ مخلوقات خدا کی نازبرداری خدا کرتا ہے، مگر یاد رکھیے گا اب پوری مخلوق کی تمنا یہ ہے کہ پروردگار تو نے ہماری نازبرداری کی ہے تو اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہر آدمی رضی اللہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ پوری کائنات چاہتی ہے، جملہ سنیے، پوری کائنات چاہتی ہے کہ تو راضی ہو جا، مگر اس سے تو پوچھو وہ کیا چاہتا ہے کہ جب ایک بندہ سر کو سجدہ خالق میں رکھتا ہے، تلواروں کے سائے میں سو جاتا ہے، زخموں سے چور ہے، مگر سر کو سجدہ خالق میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آواز دیتا ہے، تو اس بندے کے لیے ہاتف غیبی کی ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے پلٹ آ میری جانب، اے میرے بندے پلٹ آ میری جانب۔ جملہ سنیے، پوری دنیا کہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کہتا ہے میرے حسین تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس میرے عزیزوں، یہی ہے وہ ذات بابرکت حسین ابن علی کی جس کی نازبرداریاں خدا نے کی ہیں۔ اب بتاؤ جس کی نازبرداریاں خدا نے کی ہو اس کی نازبرداری فاطمہ نے کیسے کی ہوگی، اہل بیت نے کیسے کی ہوگی، علی نے کیسے کی ہوگی۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی، ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک جملہ حضرت ام البنین کے لیے کہہ دوں بات مکمل ہو جائے۔ میرے عزیزوں غور کیجئے گا، ام البنین کی ذات کا نام ہے، ایک جملہ ملاحظہ فرما لیجئے، کب پیدا ہوئے ہیں جناب عباس، پہلا بیٹا، پہلا ثمر شاخ ام البنین پہ کب لگا ہے؟ روایت کہتی ہے 24 ہجری میں۔ سیدہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں۔ تو جناب ام البنین کا عقد کب ہوا ہوگا؟ بعض روایت میں 16 ہجری ہے، بعض روایت میں 18 ہجری ہے۔ میں اگر 16 ہجری کی بات کروں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں شادی کب ہوئی؟ 16 ہجری میں۔ پہلا بیٹا کب ہوا؟ 24 ہجری میں، یعنی 8 سال کے بعد۔ علی نے شادی کیوں کی تھی؟ تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جائے۔ غور سے سنیے، کیوں شادی کی تھی؟ بہادر بیٹا پیدا ہو جائے۔ جس علی کی تمنا یہ تھی کہ بہادر بیٹا پیدا ہو جائے، اس علی نے 16 ہجری میں یا 18 ہجری میں شادی کی، اور پہلا بیٹا 24 ہجری میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ دیر کہاں لگی؟ دیر جانتے ہیں کہاں لگی؟ ام البنین کے یہاں۔ ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا یا علی، میں اس وقت آمتا کے شجر پہ کوئی پھول کھلوانا نہیں چاہتی جب تک فاطمہ کے بچے بڑے نہ ہو جائے، جب تک سیدہ کی اولاد بڑی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ان چھوٹے بچوں کا پیار کہیں میرے آنے والی اولاد کے حساب سے کم نہ ہو جائے۔ میں اپنے پوری ماں کی مامتا ان بچوں پہ لٹانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر! کوئی ماں اتنا بڑا کلیجہ رکھ سکتی ہے؟ کوئی ماں اثار کی اتنی بڑی منزلت پہ فائز ہو سکتی ہے؟ 8 سال صرف اس بات کا انتظار کہ فاطمہ کے بچے بڑے ہو جائیں۔ سوچو، قسم خدا کی ایک جملے پہ سوچو۔ یہ جملہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، مگر کردار کی بلندی قسم خدا کی بتاؤ، کیا غیر معصومین میں کردار کی اتنی بڑی بلندی کسی کو مل سکتی ہے؟ مگر ہاں ام البنین، آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام ہو، مگر فاطمہ نے بھی اس کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا عباس تمہاری کوکھ سے جنم لے گا، مگر عباس میرا بیٹا کہلائے گا۔ اسی لیے جب عالم دین روزانہ ہر شب جمعہ کربلا زیارت کو جاتے ہیں، صرف امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں، مولا عباس کے روزے پہ نہیں جاتے۔ جب کئی جمعہ رات گزر گئی نا، ایک مرتبہ عالم دین نے رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں سیدہ کے
کہتی ہیں شیخ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے بیٹے کی قبر پہ کیوں نہیں آتا؟ میرے لال کی زیارت کو کیوں نہیں آتا؟ شیخ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی میں تو آپ کے لال کی قبر پہ ہر شب جمعہ کو جاتا ہوں، جب موقع ملتا ہے کربلا جاتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا کیا تو نے سوچا ہے خالی حسین میرا بیٹا ہے؟ ارے کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ عزیزوں یہ ماں ہے، اس ماں کا نام ام البنین ہے، جس نے اپنے چاروں بیٹوں کو کربلا میں حسین ابن علی کے لیے قربان کرا دیا، سب بیٹوں کو بھیج دیا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا نا، ایک روایت کے فقرے سن لیجئے، جب یہ لٹا ہوا ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے نا، ماں کی عظمت ملاحظہ کر لی نا آپ نے، اب ام البنین کی عظمت ملاحظہ کر لیجئے۔ بس آخری روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی بشیر نے اعلان کیا ہاتھ میں علم ہے، عباس غازی کا علم بشیر کے ہاتھ میں ہے، آواز دیتا ہے مدینے والو ام کلثوم کا مرثیہ ہے، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب جان مدینہ رخصت ہو چکی ہے، روح مدینہ اڑ چکی ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ تاراج ہو گیا، حسین کربلا کے ریگدار پر مارے گئے۔ جیسے ہی بشیر آگے بڑھا، ارے بچے آگے بڑھے، اے بشیر اونا محمد کہاں ہے؟ کہا چلو روضہ رسول پر۔ کچھ جوان آگے بڑھے، بشیر علی اکبر نہیں آئے، علی اکبر کہاں ہے؟ کہا چلو روضہ رسول پر۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، بشیر عباس نہیں آئے، کہا چلو روضہ رسول پر۔ تاریخ کہتی ہے ایک چند برس کا بچہ جناب بشیر کے قریب پڑا، بشیر یہ تیرے ہاتھ میں علم کیسا؟ یہ علم تو میرے بابا کا علم ہے، یہ علم تو میرے غازی کا علم ہے، یہ علم تو میرے شیر بابا کا علم ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ جلدی سے مجھے یہ علم دے دے۔ کہا میرے لال چلو روضہ رسول پر۔ مرتبہ فضل کہتے ہیں جناب فضل فوراً ام البنین کی خدمت میں پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں بشیر بابا کا علم لے کر آیا ہے، اماں بابا کا علم لے کر آیا ہے۔ جیسے ہی بشیر کا نام سنا، جناب ام البنین نے اپنی چادر کو سمیٹا، بشیر کی طرف رخ کیا، دیکھا بشیر کے ہاتھ میں علم ہے۔ کہا بشیر خیر تو ہے میرا حسین؟ کہا حسین شہید ہو گئے۔ مرتبہ جیسے ہی سنا حسین شہید ہو گئے، ام البنین جوانی ضعیفی کے عالم میں جوانی کی منزل میں آگے نجف کا رخ کر کے کہا والی گواہ رہنا، عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، والی گواہ رہنا عباس کو دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں نے عباس کے سپرد اپنے آقا کو کیا تھا، عباس تیری ذمہ داری تھی، تجھے حفاظت کرنا تھا، میرا آقا حسین کیسے شہید ہو گیا؟ بشیر نے علم فضل کے ہاتھ میں دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی عباس کو کچھ نہ کہو، ارے جب تک شیر زندہ تھا کس کی مجال حسین کے خیموں کی طرف دیکھتا، ارے جب عباس کے بازو کٹے تب حسین پر حملہ ہوا، ام البنین نے مرثیہ پڑھا، اے میرے شیروں مجھے امید تھی تمہاری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کو اذیت پہنچاتا، اے میرے عباس لو کان فی یدک سیف لما تناہد منکا، اے میرے شیر عباس مجھے معلوم ہے اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کس کی مجال جو تیرے قریب آتا۔ بشیر نے آواز دی اے ام البنین پہلے عباس کے بازو کٹے پھر گرز آہنی سر پہ لگا، شیر جب شہید ہوا تب حسین کا گلا کٹا۔ روایت کہتی ہے ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بس دو ہی لوگوں کو یاد کیا، یا فرمایا عباس آؤ بھائی کی امداد کرو، یا فرمایا اماں فاطمہ آپ کا لخت جگر کربلا کے ریگزار پر رہتے
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین ظہور الحجہ کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کا قبول فرما کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما بالخصوص بیٹی اور بیٹوں کو صبر جمیل عنایت فرما صبر جمیل عنایت فرما کریم پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما ہمیں جو بیمار ہو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان پر رحم و کرم نازل فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف و نابود فرما ملک عزیز کی پرامن فضا کو دہشت و وحشت میں بدلنے والے دہشت گردوں کو نصف و نابود فرما کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں قرار دے آخرہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اللہ فرما کر مرحومہ صفدری بانو بنت صدیق حسین کی روح کو احسان فرما